اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے، جس کے بارے میں کچھ مطالب آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے درس کو شروع ہونے سے پہلے، چونکہ آج کی تاریخ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، نہایت ہی غم کی تاریخ ہے۔ ہم تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں آج کی اس غم کی تاریخ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ چند مطالب چھٹے امام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں جو ضروری ہے پیش کرنا ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فقہ شیعہ جو ہے فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ البتہ میں اس مطلب کو اس لیے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ فقہ جعفری کا مطلب یہ ہے کہ چھٹے امام کے زمانے سے ہماری فقہ شروع ہوئی، درحال کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مذہب جو کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نے اپنے جو جانشین اور خلفاء کا نام بتایا اور ہم انہی کو خلیفہ و جانشین مانتے ہیں اور ان کے ذریعے سے مذہب تشیع آگے بڑھا ہے۔ لہٰذا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہتے ہیں رئیس مذہب جعفری، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ چھٹے امام کے زمانے میں یہ فقہ شیعہ شروع ہوئی ہو، بلکہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، مکررن پیغمبر نے بھی فرمایا ہے، اور اس وقت اصحاب کے درمیان مشہور بھی تھا کہ یہ شیعان علی ہیں۔ لہذا شیعہ کے بارے میں اس وقت جب کہ آیت نازل ہوئی جس کی میں نے ابھی تلاوت کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے صالح عمل کیا، نیک عمل کیا، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ یہ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ لہٰذا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، اور وہ حدیث یہ ہے، کیا فرمایا؟ ہم وانت وشیعتک یوم القیامہ راضین مرضیین ویأتی عدوک غضابا مقمحین۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی، ہم وانتا، آیت میں کیا تھا؟ اولئک ہم خیر البریہ، وہ خیر البریہ، وہ خیر البریہ کون ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی ہم و انتا، آپ اور وہ خیر البریہ ہیں۔ یا علی ہم و انتا ہم انتا و شیعتک، خیر البریہ کون ہے؟ آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں۔ آگے پیغمبر فرماتے ہیں شیعوں کی فضیلت میں، یوم القیامت راضیین مرضیین، قیامت کے دن اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر
مولا علی کے دشمنوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَيَأْتِي عَدُوُّكَ غِضَابًا مُقْمِحِينَ، محشر میں اے علی آپ کے دشمن آئیں گے جبکہ وہ پست و ذلیل اور خوار ہو کر کے محشر میں محشور ہوں گے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اہل سنت کے بہت بڑے عالم جن کا نام ہے ابن حجر ہیثمی، انہوں نے اپنی کتاب صواعق المحرقہ میں باب نمبر 11 اس میں انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں لفظ شیعہ آیا ہے، ہم انت وشیعتک، اور بھی حدیث ہے یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب لوگ ہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ ہم انت وشیعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن اور آپ کے شیعہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ آپ اور آپ کے شیعوں سے راضی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شیعہ، مذہب شیعہ ایسا نہیں ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں وجود میں آیا ہو اور اس وقت سے فقہ شیعہ چلی ہو، نہیں، بلکہ بہت ساری احادیث ہیں اور واقعات ہیں، تاریخ ہے، یقین اور ائمہ کا وجود، خود ائمہ کا وجود جو پیغمبر نے 12 امام فرمایا، پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، ان ائمہ کا وجود اور ان کو جو شیعہ مانتے ہیں انہیں یہ سب دلیل ہے کہ شیعہ پیغمبر کے زمانے میں موجود تھے۔ لہذا اس حدیث میں کیا ہوا کہ محشر میں شیعہ داخل ہوں گے اس طریقے سے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے حضرت علی علیہ السلام کے مخصوص پیروکار یعنی شیعوں کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن پھر سوال وہی کہ یہ پھر فقہ جعفری کیوں کہلاتا ہے، اسی کی وضاحت کرنا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو کہ مولائے کائنات ہیں، امام حسن علیہ السلام ہیں، امام حسین علیہ السلام ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، ان تمام ائمہ پر حکومتوں کی طرف سے دباؤ تھا۔ البتہ مولائے کائنات 20 سال کی خاموشی کے بعد موقع ملا، خلافت ظاہری ملی، حکومت کا وقت موقع ملا، لیکن اس وقت میں بھی مولائے کائنات سے دشمنوں نے تحمیل جنگ کیا، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، لہذا مولائے کائنات کو بھی موقع نہیں ملا۔ پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ، مظلومیت کا زمانہ، امام حسین علیہ السلام کا اور مظلومیت کا زمانہ، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ وقت کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مذہب کو پہنچایا ہے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، چونکہ بنی امیہ کا اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ امام علیہ السلام کھل کر کے مذہب تشیع کو آگے نہیں پہنچا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام ائمہ ہمارے حکومت کے فشار اور دباؤ میں تھے، حکومت کے مظالم ائمہ معصومین پر ہوتے رہے، یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو کہ 5ویں امام ہیں، ان کا زمانے میں جب زمانہ آیا تو بنی امیہ کی حکومت کمزور پڑنے لگی تھی۔ بنی امیہ جو کہ بنی ہاشم آل رسول کے سرسخت دشمن ہیں، ان کی حکومت تھی۔ اب 5ویں امام کے زمانے میں جب بنی امیہ کی حکومت کچھ کمزور پڑی، پھر امام کو علوم آل محمد پہنچانے کا موقع ملا۔ لہذا احادیث فقہی فقہی احادیث جتنی آپ کو ملیں گی زیادہ تر قال الباقر و قال الصادق ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پہلے ائمہ کو موقع نہیں ملا، لہذا جب بنی امیہ کمزور ہو گئی تو امام کو بہترین موقع ملا۔ لہذا امام علیہ السلام پر جو بھی دباؤ حاکم کی طرف سے تھے، ظالم بادشاہوں کی طرف سے تھے، وہ کم ہو گئے، اور حکومت چونکہ اپنے بچاؤ میں تھی لہذا اس کی نظر اہل بیت رسول سے ہٹ گئی، اور جس طریقے سے زیر نظر رکھتے تھے وہ اس سے تھوڑا امن اور امان ملا، لہذا اس زمانے میں دباؤ کچھ کم ہو گیا، اور امام علیہ السلام کو درس و تدریس کرنے کا موقع ملا، اور امام نے اس سلسلے کو شروع کیا اور علوم اہل بیت سے دنیا کو آشنا کرایا۔ اور جب ہمارے چھٹے امام کا زمانہ آیا تو امام علیہ السلام نے اپنے آغاز امامت سے لے کر کے بنی امیہ کی حکومت کے ختم ہونے تک کا زمانہ جو ہے بہترین موقع امام کو ملا، جو کہ 132 ہجری میں بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی۔
لہذا امام کو موقع ملا کہ آپ احکام و شریعت، عقائد، تاریخ اور جو تمام بہت سارے علوم امام علیہ السلام نے، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کے شاگرد کی تعداد متعدد لکھی گئی ہے۔ رجال شیخ طوسی میں جو انہوں نے نام لکھے ہیں وہ 3223 شاگردوں کے نام ہیں، اور امام کے شاگرد تو بہت زیادہ تھے۔ لہذا امام کو یہ موقع ملا، اس وقت فقہ تشیع، فقہ جعفری کھل کر سامنے آئی، ورنہ اس کے پہلے فقہ تھی، تشیع تھا، لیکن عروج ملا جو وہ چھٹے امام کے زمانے میں، اسی لیے فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد بہت سارے، اور ایک نقطے کی طرف اشارہ ضروری ہے جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، جو سب سے اہم ہے۔ اہل سنت میں جو 4 مذہب ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی۔ حنفی سب سے زیادہ ہیں ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، ادھر ممالک میں، یعنی چاہے وہ دیوبندی میں کہلاتے ہوں، چاہے بریلوی کہلاتے ہوں، وہ سب کیا ہیں؟ حنفی مذہب کے ہیں۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ چھٹے امام کے شاگردوں میں امام ابو حنیفہ رہے ہیں، اور ان کی ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، ان کا نام ابو حنیفہ کا نام نعمان، کہ اگر 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال امام کی شاگردی میں رہے چھٹے امام کے، تو اتنے بڑے امام جس کو اہل سنت حنفی مذہب والے لوگ مانتے ہیں۔ لہذا امام کی جہاں تک بہت سارے تمام فضائل و کمالات ہیں، عصمت، علم، اللہ کی طرف سے امام ہونا، دنیاوی اعتبار سے بھی امام، ہمارے چھٹے امام امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ لہذا ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آج میں نے سرچ کیا اور دیکھا، ویب سائٹ کا نام ہے دارالافتاء دیوبند۔ اس ویب سائٹ پہ جو میں نے سرچ کیا تو اس امام ابو حنیفہ کے بارے میں، تو اس میں جو چیز لکھی ہے وہ مطلب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کسی کو اگر اس کا ایڈریس، حوالہ چاہیے دقیق، تو ویب سائٹ کا ایڈریس جو ہے میں دے سکتا ہوں، میرا فون نمبر فیس بک کے لنک پر اوپر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دارالافتاء دیوبند میں اس ویب سائٹ پر اس طرح سے لکھا ہے، لفظ بلفظ میں پڑھ رہا ہوں۔ سوال کرنے والا اہل سنت کوئی شخص ہے، وہ اپنے عالم سے سوال کر رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ امام ابو حنیفہ اور باقی تینوں ائمہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علم حاصل کیا ہے؟ یعنی ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، کیا ان لوگ یہ سب جو ہیں چھٹے امام جو شیعوں کے ہیں ان کے شاگرد ہیں؟ سوال کا ایک حصہ یہ ہے، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد رہے ہیں، تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ شاگرد کو مانتے ہیں لیکن استاد کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، یعنی چھٹے امام کو نہیں مانتے اور ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ تو اب ویب سائٹ میں جو جواب دیا وہ یہ ہے، جواب یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو یہ بات صحیح ہے، انہوں نے لکھا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان دونوں اماموں کے استاد شیعوں کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ پورا لفظ پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو یہ بات صحیح ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کے متعلق صحیح نہیں ہے کہ یہ 2 شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ اور امام مالکی مذہب والے، یہ تو چھٹے امام کے شاگرد ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے استاد نہیں ہیں چھٹے امام، بلکہ یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے، لفظ یہ ہے۔ دلیل میں کیا انہوں نے پیش کیا؟ اس لیے کہ امام صادق کی وفات کے بعد دونوں کی ولادت ہوئی، کس کی؟ یعنی ان 2 امام کی، جس کے بارے میں تذکرہ ہوا کہ
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے استاد نہیں ہیں۔ کہا یہ جب چھٹے امام کے وفات کے بعد دنیا میں آئے تو ان کے شاگرد نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ان کے بقول وفات اور ہمارے لحاظ سے شہادت 149 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام شافعی کی ولادت پیدائش 150 میں ہوئی، یعنی 1 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور احمد بن حنبل 164 ہجری میں اور بعد میں پیدا ہوئے۔ جب یہ چھٹے امام کی شہادت کے بعد دنیا میں آئے پیدا ہوئے تو شاگرد نہیں ہو سکتے، لہذا 2 کے لیے تو اقرار کیا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں، لیکن یہ 2 امام ہمارے بعد والے جو ہیں یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد نہیں ہیں۔ لیکن ایک نکتے کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ استاد بھی استاد ہوتا ہے، لہذا اس لحاظ سے غیر مستقیم طریقے سے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے بھی استاد ہیں، اس لیے کہ شافعی جو ہے ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور محمد بن حسن شیبانی یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، محمد بن حسن شیبانی، اور امام شافعی کے استاد ہیں۔ تو ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا محمد بن حسن شیبانی نے، اور محمد بن حسن شیبانی سے امام شافعی نے علم حاصل کیا، تو اس طریقے سے غیر مستقیم طریقے سے چھٹے امام کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اور احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، تو اس طریقے سے وہ بھی چھٹے امام کے شاگرد ہوتے ہیں۔ لہذا 2 ائمہ کے لیے جو انہوں نے خود اقرار کیا ہے اور قبول کیا ہے کہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں، اور ان کے سب سے اہل سنت کے سب سے بڑے امام جو امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے خود کہا لولا السنتان لہلکن نعمان، 2 سال اگر نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم دین اور چاہے علم دنیا ہی کیوں نہ ہو، اگر حاصل کرنا ہے تو پھر ملے گا اسی در سے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ لہذا ہم جس کو امام مانتے ہیں وہ ہے جو کہ رسول کے زمانے میں رسول کے ساتھ ہر وقت رہا ہے، ہم نے جس سے دین لیا ہے وہ رسول کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن اہل سنت کے جن ائمہ کا تذکرہ کیا گیا یہ رسول اللہ کے کم سے کم 100 سال کے بعد دنیا میں آئے، تو 100 سال کا گیپ ہے، لہذا ہمارے امام کے درمیان اور رسول اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ اور گیپ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر اماموں کو جو سلسلہ ہے، پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام، چوتھے امام، یہاں تک کہ آج ہمارے امام آخری پردہ غیب میں ہیں۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی راہ حق اور راہ ہدایت کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، پروردگارہ انہیں توفیق دے، انہیں شعور عطا فرما کہ وہ اس نقطے پر غور کریں، فکر کریں، توجہ کریں کہ رسول اللہ نے جن کو اپنا جانشین و خلیفہ بنایا ہے ان کو رسول کا جانشین و خلیفہ مانا جائے۔ اب چونکہ یہ درس جو ہے درس تفسیر ہے، لہٰذا زیادہ توضیح میں نہیں جا سکتے ہیں، آج کچھ مطالب جلدی پیش کر کے درس کو ختم کرنا ہے۔ آج جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 ہم پڑھیں گے، کل 214 ہم نے پڑھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ترجمہ و تفسیر کا سلسلہ دروس جو ہے آج 50ویں مرحلے میں داخل ہو گیا، یعنی 50واں کلاس ہے آج۔ آپ حضرات پچھلے دروس کو بھی ملاحظہ کریں، انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا۔ اور آج کی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ينفقون، یسألونک، اے میرے رسول یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، اللہ کی راہ میں کیا انفاق کریں، کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ينفقون، کیا نفقے میں دیں، کیا خرچ کریں۔ رسول نے نہیں فرمایا، کہا
قل من فقتم، کس کو دے یہ پوچھو، کیا دے یہ سوال نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا؟ یسألونک ماذا ينفقون، اے میرے رسول آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا انفاق کریں، کیا خرچ کریں، کتنا مال خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، یہ نہیں کہ کیا خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، یہ اہم ہے۔ ما انفقتم من خیر، جو اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو، من خیر، اگر مومن کے پاس مال ہے تو لفظ خیر قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے۔ ما انفقتم من خیر، تم خیر جو انفاق کرنا چاہ رہے ہو، مال خرچ کرنا چاہ رہے ہو، فللوالدین والاقربین، تو خرچ کرو اپنے والدین پر، اپنے رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، وابن السبیل کا پہلے بھی ہم نے بیان کیا۔ وابن السبیل یعنی ایک آدمی ہو سکتا ہے اپنے شہر میں امیر ہو، کہیں راستے میں جیب کٹ گئی، آپ کے شہر میں آیا، اس کے پاس کرائے کا بھی پیسہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ابن سبیل، اس پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہتے جو بھی تم خیر کرتے ہو اللہ علیم ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ لہذا خرچ کرنے، انفاق کرنے کا جب سوال کیا تو آیت نے کیا کہا؟ خرچ کرو کس پر؟ والدین کے اوپر، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے اوپر، اور آگے۔ لہذا اگر انفاق، البتہ انفاق میں مطلب یہ نہیں کہ بس پیسہ آپ کے پاس ہے تبھی انفاق کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، اپنی طاقت سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، اپنے علم کے ذریعے کسی کی مدد کر سکتے ہیں، انفاق ہے یہ بھی۔ لہذا آیت نے کیا کہا؟ ما انفق، کیا انفاق کریں، ٹھیک؟ تو جواب میں کیا آیا کہ ان پر انفاق کرو۔ کیا انفاق کرو؟ ماذا ينفقون، قل ما انفقتم، کہیے کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لا صدقۃ وذو رحم محتاج، اگر کوئی صدقہ دے رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے اور دور والے کی مدد کر رہا ہے، وذی رحم محتاج، اور اس کے رشتہ داروں میں کوئی محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو چھوڑ کر کے دوسرے کو اگر دے رہا ہے، لا صدقہ، یہ صدقہ ہی نہیں۔ ہمارے سماج میں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے سماج میں یہ چل رہا ہے کہ اپنے بھائی کو نہیں دو، اپنے رشتہ دار کو نہیں دو، اپنے چچا اور خالہ اور خالو جو غریب ہیں، محتاج ہیں، ان کو نہیں دو، دور والوں کو دو۔ کیوں؟ دور والے کو دیں گے تذکرہ ہوگا، چرچا ہوگا۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آیت کہہ رہی انفاق کرنا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو کرو، سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے، ان کے ساتھ نیکی کرو، پھر رشتہ داروں کے لیے، پھر اس کے بعد والیتامی والمساکین وابن السبیل، یتیم ہے، مسکین ہے، ابن سبیل ہے، ان کی مدد کرو۔ لہذا ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا چاہیے، توجہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے۔ اگر دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو انسان دور والے کو دکھائے گا، دور والے کو دے گا، چرچا ہوگا، پرچار ہوگا، میڈیا میں آ جائے، ہو سکتا ہے، تو اس کا اجر آیت پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جو انسان کے لیے کرے گا اس کو انسان اجر دے گا، جو اللہ کے لیے کرے گا اسے اللہ اجر دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی تھوڑی سی نیکی کرے گا اس کو دیکھے گا آخرت میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو برائی کرے گا وہ آخرت میں اس کو دیکھے گا۔ لہذا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں فیما افنا عمرہ، انسان کے جب مرنے کا وقت آتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، تو کہتا ہے کس چیز کے بارے میں سوچتا ہے؟ فیما افنا عمرہ، کہتے ہیں ہم نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کر دیا، ہم نے اپنی عمر کس چیز میں خرچ کر دی۔ مرنے کے وقت انسان کو اس چیز کی فکر ہوتی ہے، لیکن اس وقت یہ فکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے پہلے تک، جب تک زندہ ہیں، جب تک جو آپ کا کام چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں۔ بس ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ وقت زیادہ نہ ہو، آیت نمبر 216۔
कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुन लकुम, तुम्हारे ऊपर लिखा गया है जिहाद, वहुवा लिखा गया है यानी वाजिब करार दिया गया। कब? जब जिहाद की ज़रूरत हो, नबी इमाम का हुक्म हो, या जो है जान माल इज़्ज़त व आबरू का ख़तरा हो, वहाँ पे जंग ज़रूरी है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुन लकुम, लेकिन तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है, तुम पसंद नहीं करते हो, तुम्हारे लिए शाख है। व असा अन तकरहू शैअन, अब खुदावंद आलम क्या खिताब कर रहा है? असा अन तकरहू शैअन, अजब नहीं है या ऐसा भी हो सकता है, अन तकरहू शैअन, तुम किसी चीज़ को ख़राब समझो, व हुवा खैरुन लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। इसके बरक्स, व असा अन तुहिब्बु शैअन, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो, व हुवा शर्रुन लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए शर हो, नुकसानदेह हो। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। वल्लाहु यअलमु, अल्लाह जानता है, व अंतुम ला तालमून, और अंतुम यानी तुम, ला तालमून यानी नहीं जानते हो। लिहाजा ये क्यों जिक्र हुआ? ये पिछली आयत जो थी किस चीज़ के बारे में थी? माल खर्च करने के बारे में थी। ये आयत जो है किस चीज़ के बारे में है? जान खर्च करने के बारे में है। तो मालूम ये हुआ कि दीन में 3 चीज़ों से मुतालबा किया गया है। कभी वक्त मांगा गया है, नहीं नमाज पढ़ो, कभी माल मांगा गया है कि खुम्स व ज़कात दो, और कभी जान मांगा गया है कि जिहाद करो। इन तीनों मराहिल हैं जहाँ पर इंसान से इम्तिहान होता है, और इन इम्तिहान में जो इंसान कामयाब होता है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। आज जैसा कि छठे इमाम की शहादत की तारीख़ है, हम और मंसूर दवानिकी ज़ालिम बादशाह जो बनी अब्बास का है, खुदा की उस पर लानत हो, उसने इमाम को जहर दे करके शहीद किया। अलबत्ता ये हमारे अइम्मा जो कि अल्लाह खैर महज है, इनके खलीफा व जानशीन खैर महज, दुश्मन भी इनके अंदर कोई कमी कोई नक्स नहीं निकाल सका, लेकिन अपनी हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमत को चलाने के लिए और इलाही हुकूमत कायम ना होने देने के लिए ये सिलसिला चला। एक बनी उमैया का सिलसिला चला और फिर बनी अब्बास का सिलसिला चला कि जिन्होंने अहले बैत से दुश्मनी किया, अहले बैत पर मजालिम किया। माबूद मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में जो भी परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। माबूद जो हिदायत के लायक हैं, परवरदिगार उनको हिदायत अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में, चाहदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में जो मरीज़ हैं उनको शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को बरतरफ फरमा। परवरदिगारा जल्द अज जल्द जन्नतुल बक़ी की, जहाँ पे हमारे छठे इमाम की कब्र भी है, इसकी तामीर के लिए ज़मीना फ़राहम कर दे। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। परवरदिगारा मराज इकराम, उलमा इकराम, बिलख़स आयतुल्लाह सिस्तानी व मुक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके यावर अंसार में शुमार फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।